السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج کے سبق میں ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 26 اور 27 پڑھیں گے انشاءاللہ، جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 55 یعنی 55 پر موجود ہے۔ حسب سابق سب سے پہلے آیات کی تلاوت کی جائے گی اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ اور پھر اس کی تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صِيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو قید کر لیتے تھے، اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وارث بنا دیا، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ عزیز طلباء، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ دو آیتیں یہ غزوہ بنو قریظہ سے متعلق ہیں، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بنو قریظہ کا جو معاملہ ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ تو ہم آپ کو بتا ہی چکے ہیں کہ بنو قریظہ نے کیا کیا تھا۔ میں تھوڑا سا دوبارہ یاد دہانی کے طور پر آپ سے جو ہے وہ عرض کر دیتا ہوں کہ بنو قریظہ جو مسلمانوں کے حلیف تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا معاہدہ تھا، انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، معاہدہ توڑا اور مشرکین کے ساتھ ساز باز کی۔ وہ جو 15,000 کا لشکر آیا تھا اس کے ساتھ ساز باز کی اور ان کو یقین دلایا کہ جب تم حملہ کرو گے تو ہم بھی حملہ کریں گے اور یوں مسلمانوں کو ہم ختم کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی سازش ناکام ہوئی اور ان میں آپس میں پھوٹ پڑی۔ اس کا قصہ ہم آپ کو پہلے سنا چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ تو جب مشرکین مختلف قبائل کے جو مشرکین تھے جنہوں نے بڑا لشکر جمع کیا تھا، جب یہ واپس ہوئے، ابو سفیان کا یہ پورا کا پورا لشکر جب یہ واپس ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خوشخبری سنائی کہ اب آئندہ مشرکین ہمارے اوپر حملہ نہیں کریں گے بلکہ ان کے ملک پر ہم چڑھائی کریں گے، یعنی گویا کہ یہ آخری حملہ تھا جو مدینہ منورہ پر ہوا۔ اب یہ کفار مدینہ منورہ پر حملہ نہیں کر سکیں گے بلکہ ہم آگے بڑھ کر جو ہے وہ ان کے ملک پر چڑھائی کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہے وہ مدینہ منورہ واپس آئے۔ 1 مہینے تک یہ جنگ کا میدان گرم رہا، صحابہ اس میں مصروف رہے۔ 1 مہینے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو مدینہ منورہ واپسی ہوئی۔ ابھی واپس آئے ہی تھے اور مختلف روایات ہیں، میں ان کا خلاصہ اور مفہوم آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے جس میں وہ فرماتی ہیں، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ باہر سے کسی نے پکارا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف فرما تھے۔ آپ جلدی سے باہر نکلے اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ میں سوراخ سے دیوار کے جو دروازے کے جو سوراخ ہوتے ہیں جو اس میں سے میں دیکھ رہی تھی، تو مجھے نظر آیا کہ دہیہ کلبی کی صورت نظر آئی۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو انسانی شکل میں آتے تھے، حضرت دہیہ کلبی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں عام طور پر ان کی صورت میں آتے تھے۔ تو فرماتی ہیں کہ مجھے دہیہ کلبی کی صورت نظر آئی جو اپنے سر سے غبار جھاڑ رہے تھے، مٹی جھاڑ رہے تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے بہت جلد ہتھیار کھول دیے، جبکہ ابھی ملائکہ نے ابھی تک اسلحہ ہتھیار نہیں کھولے، یعنی اسلحہ نہیں اتارا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھی جو ہے وہ تھکے ہوئے ہیں۔ اچھا، ان کو یہ حکم دیا، حکم اللہ تعالیٰ کا پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو جائیں، اور ہم بھی وہاں جا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہم بھی وہیں جا رہے ہیں اور آپ بھی وہاں پہنچیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں کا بہت خیال رہتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھی جو ہے وہ تھکے ہوئے ہیں، تو ان کو اگر چند روز کی مہلت مل جائے تو بہتر ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ان پہ چڑھائی تو کریں، باقی کہ میں بھی وہیں جا رہا ہوں، اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رعب ڈالنے کا کام جو میرے سپرد کیا وہ میں کروں گا، اور ان کو باہر نکلنے پر مجبور کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ آپ جس شخص سے باتیں کرتے وہ کون تھا؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کو دیکھا تھا؟ انہوں نے عرض کیا جی دیکھا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے خیال میں اس کی شکل کس کے مشابہ تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ دہیہ کلبی کی مشابہ تھی۔ فرمایا کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ کا حکم پہنچایا ہے کہ میں بنی قریظہ کی طرف جاؤں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں یہ اعلان فرما دیا کہ عصر کی نماز جو ہے، کوئی آدمی عصر کی نماز بنو قریظہ نہ پڑھے جب تک کہ بنو قریظہ نہ پہنچ جائے۔ کوئی آدمی عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک کہ بنو قریظہ نہ پہنچ جائے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ جو ملائکہ تھے، جب یہ اللہ کا حکم پہنچا کر جب یہاں سے نکلے تو ان کے چلنے سے جو غبار مٹی جو اڑی وہ ابھی بھی میرے آنکھوں کے سامنے ہیں۔ بنی غنم کے کوچوں میں ان کی رفتار سے اٹھتا ہوا جو غبار اٹھا وہ ابھی بھی گویا میری آنکھوں کے سامنے ہے، گویا کہ میں ان کو ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ کس طرح گئے تھے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا، اور صحابہ اکرام سب کے سب اس دوسرے جہاد کے لیے فوراً تیار ہو گئے، فوراً تیار ہوئے اور بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بنو قریظہ پہنچ گئے، محاصرہ جو ہے وہ کر لیا گیا۔ ان کو جب پتہ چلا، اطلاع ملی، تو انہوں نے اپنے قلعے بند کر لیے، دروازے بند کر لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ کا حاکم اپنی جگہ بنایا۔ انہی کو ہی غزوہ خندق میں بھی بنایا تھا، ان کو ابھی بھی بنایا۔ اور پھر اس کے بعد ہتھیار لگایا، زرہ پہنی، خود اوڑا اور نیزہ ہاتھ میں لیا، ڈھال گلے میں لٹکائی، اور گھوڑے پہ سوار ہو کے آپ بھی بنو قریظہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں بنی نجار کے پاس سے جب آپ گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہاری طرف سے کوئی گزرا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں، دہیہ کلبی خچر پہ سوار ادھر سے گزرے تھے۔ تو دہیہ کلبی تو نہیں تھے، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو گزرے تھے، اور یہ وہ کہہ کر گئے ہیں ہمیں کہ ہم بھی ہتھیار اٹھا لیں، اور یہ بھی بتا کے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو فرمایا کہ جبرائیل تھے جن کو بنو قریظہ کی طرف ان کے دلوں میں رعب ڈالنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اچھا، یہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جماعت کو لے کر پہلے روانہ ہو گئے تھے
وہ آگے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد روانہ ہوئے۔ بہرحال جب وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنے قلعے بند کر لیے، دروازے بند کر لیے اور برا بھلا کہنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے، آپ کی ازواج مطہرات کو برا بھلا کہنے لگے۔ یہاں ایک بات جو احادیث میں نے پڑھی، روایت جو مطالعے میں آئیں، وہاں پہ ایک بات ذہن میں آئی کہ بھائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو برا بھلا کہنا، برا کہنا اور ان کی شان میں گستاخی کرنا یہ یہودیوں کا کام تھا۔ یہ کام کس نے کیا بھائی؟ یہودیوں نے کیا۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اگلے دن سے تیر اندازوں کو آگے بھیج دیا۔ تیر اندازوں نے جا کر یہودیوں کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ تو پہلے ہو چکا تھا، تو یہاں سے تیر چلانے شروع کیے، پتھر پھینکنے شروع کیے، انہوں نے بھی جواب دیا۔ پہلا دن اسی طرح گزر گیا، رات کو ڈیوٹیاں دیتے رہے۔ بہرحال کئی دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ لڑائی بند کرو، ہم آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر ہے۔ بہرحال انہوں نے ان کا نمائندہ ایک آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی اور اپنی شرائط پر صلح کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد فرما دیا، ان کی شرائط کو رد فرما دیا۔ اس نے وہاں جا کر جو ہے وہ اپنے قوم کو بتایا۔ اچھا، یہاں ہم آپ کو ایک بات اور بھی بتاتے چلیں کہ آپ کو یاد ہوگا بنو نذیر کا سردار تھا جس نے کعب بن اسد کو اس غداری پر، اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنے پر آمادہ کیا تھا، اس کا نام تھا حیی بن اخطب، اور اس نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اگر یہ بھاگ گئے، یعنی یہ جو قریشی اور غطفانی جو آئے تھے باہر سے، اگر یہ بھاگ گئے، انہوں نے ساتھ نہیں دیا تو میں بنو قریظہ کا ساتھ دوں گا، اور وہ اپنے وعدے کے مطابق بنو قریظہ میں آ گیا۔ کعب بن اسد نے، جو ان کا سردار تھا بنو قریظہ کا، جب اس کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرائط کو نہیں مانا، تو اس نے کہا میں تمہارے سامنے 3 باتیں رکھتا ہوں، جو چاہو اختیار کر لو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم ان کی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لو، ان کو سچا مان لو، کیونکہ خدا کی قسم یہ وہی نبی ہیں جس کا ذکر تمہاری کتاب میں موجود ہے۔ یہ بات تمہارے سامنے واضح طور پر آ چکی ہے، اس صورت میں تمہاری جانیں اور مال اور عورتیں محفوظ رہیں گی، اور بخدا تم جانتے ہو کہ محمد نبی ہیں، ہم کو ان کا ساتھی ہونے سے سوائے اس حسد کے اور کوئی بات نہیں روک رہی کہ یہ عرب میں سے ہیں، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، کیونکہ ہم بنی اسرائیلی ہیں تو ہمیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ یہ عرب میں کیوں پیدا ہوئے، بس جھگڑا یہ ہے، اس وجہ سے ہم ان پر ایمان نہیں لا رہے، ورنہ تو ہماری کتاب میں ان کی نشانیاں، ان کا ذکر موجود ہے، مگر اللہ نے یہ مقام نبوت ان کو عطا فرما دیا۔ مجھے عہد شکنی اور وعدہ خلاف ورزی پہلے ہی پسند نہیں تھی، لیکن یہ مصیبت اور نحوست اس شخص، اس نے اشارہ کیا، حیی بن اخطب بیٹھا ہوا تھا، وہاں بیٹھا ہوا تھا اس مجلس میں، اس نے کہا یہ مصیبت اور نحوست اس شخص کی وجہ سے آئی ہے جو یہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور پھر اس نے یہ بھی کہا، ان کا ایک عالم تھا ابن جواس، اس نے یہ بھی کہا تھا، اس نے بات یاد دلائی کہ اس بستی میں، اس نے کہا تھا کہ اس بستی میں ایک نبی کا خروج ہوگا، اگر میری زندگی میں اس کا خروج ہو گیا تو میں اس کی پیروی اور مدد کروں گا، اور اگر میرے بعد وہ پیدا ہوا تو تم اس کی اتباع کرنا، خبردار کسی کے بہکاوے میں نہ آ جانا، اس کے مددگار اور دوست رہنا، اگر تم ایسا کرو گے تو دونوں کتابوں پر تمہارا ایمان ہو جائے گا، یعنی تورات پہ بھی اور قرآن پہ بھی، آخری کتاب پر بھی، اور ان کو میرا سلام کہہ دینا اور بتا دینا کہ میں ان کو سچا جانتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں، ان پر ایمان رکھتا ہوں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے ہی انتقال کر گیا،
لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ہی مان لے آیا، اور اس نے بنو قریظہ کو یہ نصیحت کی تھی، وصیت کی تھی کہ دیکھو یہ نبی آئیں گے، ان پر ایمان لانا۔ تو کعب نے کہا کہ دیکھو بات بہت واضح ہے، ایمان لے آؤ، اپنے قوم کو کہو۔ بنو قریظہ نے کہا نہیں بھائی، ہم تو تورات کے علاوہ ہم کسی کو کتاب نہیں مانیں گے، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھوڑیں گے، ہم کسی دوسری شریعت کو نہیں مانیں گے، نہیں اختیار کریں گے۔ تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جب تم یہ بات نہیں مانتے تو چلو دوسری بات، ہم پہلے اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دیں، پھر محمد اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ مقابلے میں اتر آئیں، یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ اگر ایسی حالت میں مر جائیں گے تو اپنے پیچھے کسی کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، کسی کا غم نہیں ہوگا، کسی کی فکر نہیں ہوگی۔ زندہ رہے تو اور عورتیں شادی کے لیے جو ہے وہ دنیا میں موجود ہیں، شادی کر لیں گے ان سے، بچے بھی ہو جائیں گے۔ یہودی نے کہا ہم ان بیچاروں کو کیسے قتل کر سکتے ہیں، اپنے ہاتھ سے قتل کریں اپنے بیوی بچوں کو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس کو بھی رد کر دیا، اس بات کو بھی رد کر دیا۔ کعب نے کہا اچھا جب یہ بات بھی تسلیم نہیں کرتے تو پھر ایک کام کرو، آج ہے ہفتے کی رات، اور محمد اور ان کے ساتھیوں کو پتہ ہے کہ ہم ہفتے کے دن جنگ نہیں لڑتے، ہمارا عبادت کا دن ہے، تو وہ مطمئن ہوں گے، اطمینان سے ہوں گے، بس اسی اطمینان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان پر حملہ کر دو، ہو سکتا ہے تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہودیوں نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ ہفتے کے دن ہمارے بزرگوں نے جو خلاف ورزی کی تھی، پھر وہ سور اور بندر بنا دیے گئے تھے، تو یہ ہم نہیں کر سکتے، ہم ایسی حرکت نہیں کر سکتے بھائی کہ ہم پر عذاب آ جائے۔ تو کعب نے کہا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص جو جب سے پیدا ہوا ہے ایک دن کے لیے بھی کبھی سمجھدار اور دانش مند نہیں ہوا، تم سارے کے سارے بیوقوف ہو۔ عجیب بات یہ عزیز طلبہ کہ یہ تورات پر عمل اتنے سختی سے کرنے کی بات کر رہے ہیں، اسی تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک موجود ہے، آپ کی نشانیاں موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ تو بھائی اگر تورات پہ عمل کرتے ہو تو پھر عمل کر لو نا، اس پر سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا، جان بھی بچ جائے گی۔ لیکن اپنی مرضی کا عمل، جو اپنی مرضی کے مطابق ہے اتنا عمل کتاب پہ کر رہے ہیں، اور جو مرضی کا نہیں ہے اس پر عمل نہیں کر رہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا حال بھی یہی ہے، قرآن و سنت شریعت کی وہ باتیں جو ہماری اپنی سمجھ میں آ جاتی ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق ہوتی ہیں، ان پر تو ہم خوشی خوشی عمل کر لیتے ہیں، لیکن جو ہماری سمجھ اور عقل میں نہیں آتی، جو ہمیں مشکل معلوم ہوتی ہیں، جو ہمارے مزاج کے خلاف ہوتی ہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ یہی حال بنو قریظہ کے ان یہودیوں کا تھا، اور عمومی طور پر یہودیوں کا یہی حال تھا، اور آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ تو یہ معاملہ کعب بن اسد کا ہوا، اس نے اپنی قوم کو دعوت دی لیکن قوم نہیں مانی، محاصرہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ ابو لبابہ سے ہم اپنے معاملے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اس لیے انہوں نے پیغام بھیجا کہ ان کے اور ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو تعلقات تھے پرانے، ان کے مراسم تھے، دوستانہ تعلقات تھے، تو اس وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ تجویز کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے حضرت ابو لبابہ جو ہیں وہ چلے جائیں۔ تو ان کو خیال یہ تھا کہ کوئی ہماری مدد کر سکیں گے۔ وہاں جب حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو وہاں ان کے مردوں، عورتوں نے، بچوں نے گھیر لیا، عورتیں ان کو دیکھ کے رونے لگیں، رونے پیٹنے لگیں۔ تو جب ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے بارے میں کیا جو ہے وہ حکم آیا ہے، ہمیں وہ یہ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ ہم جو ہے اپنے قلعوں سے نیچے اتر آئیں،
تو ہمارے بارے میں کیا ہے کہ ہم ان کے فیصلے پر راضی ہو جائیں محمد جو کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ نے زبان سے تو کہا کہ ہاں بہتر ہے، لیکن ہاتھ سے حلق کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ ذبح کیے جاؤ گے، نیچے اترو گے تو ذبح کیے جاؤ گے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تمہارے قتل کا ہے۔ اچھا، جیسے یہ اشارہ کیا حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً احساس ہوا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راز جو فاش کر دیا اور یہ بہت بڑی غلطی کی۔ تو وہاں سے واپس ہوئے تو سیدھے مسجد نبوی پہنچ گئے اور اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ دیا اور قسم کھائی کہ جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہ فرمائے گا اس وقت تک اس جگہ سے نہیں ہٹوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی عہد کیا کہ بنو قریظہ میں کبھی قدم نہیں رکھوں گا، جس شہر میں اللہ اس کے رسول کی خیانت کی ہے اس کو کبھی نہیں دیکھوں گا، یعنی وہاں نہیں جاؤں گا۔ یا تو اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کر لیں یا اس حالت میں مر جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی تو یہ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس سیدھے آ جاتے تو میں ان کے لیے استغفار کرتا، لیکن اب چونکہ انہوں نے قسم کھا لی ہے اور ایسا انہوں نے کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آئے گا اس کا انتظار کرو۔ اچھا، ان کا قصہ ہم آپ کو بہرحال پہلے سنا دیتے ہیں چونکہ اب حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے۔ بہرحال بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 6 دن یا 7 دن، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 20 دن تک حضرت ابو لبابہ مسجد کے ستون سے بندھے رہے۔ ان کی بیوی اور بیٹی، بعض اوقات بیوی آ جاتی تھیں، بعض اوقات بیٹی آتی تھی، ان کو ستون سے کھول دیتی نماز کے لیے، نماز پڑھتے اور پھر ان کو باندھ دیا جاتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اور آیات جو ہے وہ یہ آیت نازل ہوئی وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور صحابہ نے آ کے ان کو خوشخبری سنائی اور کھولنا چاہا تو کہا نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائیں اور وہ اپنے دست مبارک سے کھولیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فجر میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے دست مبارک سے کھولا۔ یہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ شرمندگی کا ایسا ان کے اوپر حال طاری ہوا، ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا، کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے، بس بندھے رہتے تھے۔ آپ مسجد نبوی میں جب تشریف لے جائیں گے، اللہ کرے آپ بھی جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لے جائے اور بار بار لے جائے، اس کی دعا کرنی چاہیے۔ روزہ اقدس پہ حاضری دینے کی سعادت مجھے اور آپ کو نصیب ہو جائے، یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہو جائے، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادت بار بار نصیب فرمائے، مجھے بھی، آپ کو بھی، اور ہمارے گھر والوں کو بھی، ہمارے خاندان والوں کو بھی، ہمارے دوست احباب کو بھی، اور تمام مسلمانوں کو۔ تو اس ریاض الجنہ میں ایک ستون ہے استوانہ ابو لبابہ، وہ ابھی بھی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جو ہے موسوم ہے، اور اس پر آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہاں آپ کی دعا، آپ کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ تو آپ جب بھی جائیں تو ریاض الجنہ میں جو ہے وہ 2 رکعت اگر موقع ملے تو اس کے پاس بھی 2 رکعت نماز پڑھیں، ورنہ پورا ریاض الجنہ ہی جو ہے وہ اس کی فضائل ہیں۔ کسی بھی جگہ پہ آپ بھی نماز پڑھیں، جس جگہ جائیں، لیکن اگر سہولت سے ہو سکے تو یہاں نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال یہ محاصرہ بڑھتا گیا اور آخر کار بنو قریظہ اس پر تیار ہو گئے۔ ان کے دلوں میں ایسا رعب اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، ایسا رعب ڈال دیا، ایسی دہشت ڈال دی مسلمانوں کی کہ وہ اس پہ تیار ہو گئے کہ جو فیصلہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ اچھا، یہاں ہم آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ 2 قبیلے آپ نے نام سنا ہوگا اور آپ نے پڑھا بھی ہے اس کو، مشرکوں کے تھے مدینہ منورہ میں،
اوس اور خزرج، اوس اور خزرج. تو خزرج کے بنو نذیر سے جو ہے تعلقات تھے، اور اوس کے بنو قریظہ سے تعلقات تھے اور معاہدے تھے اور دوستیاں تھیں. بنو نذیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلت دی تھی اور ان کو نکل جانے کی مہلت دی تھی. وہ علاقہ چھوڑ کر چلے گئے تھے اور خیبر میں چلے گئے اور اپنا سامان بھی لے گئے اور اونٹوں پہ لاد گئی، اور سارا قصہ آپ پڑھ چکے. تو اوس کے حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ جس طرح آپ نے خزرج کی سفارش پر جو ہے وہ بنو نذیر کے ساتھ معاملہ کیا تھا، اسی طرح ہماری بھی گزارش ہے کہ بنو قریظہ کے ساتھ بھی ایسے ہی آپ معاملہ فرمائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ تمہارا فیصلہ، یعنی یہ جو تمہارے حلیف ہیں، تمہارے دوست ہیں بنو قریظہ والے، ان کا فیصلہ تمہارے ہی قبیلے کے ایک سردار کر دیں، ایک شخص کر دیں؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ راضی ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو، جو زخمی ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا غزوہ خندق میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لیا، اور یہ اوس والے یہ تیار ہو گئے، اور اسی طرح بنو قریظہ والے بھی تیار ہو گئے کہ سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے. ہم آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ حضرت سعد نے دعا مانگی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کو تیر لگا تھا اور وہ زخمی ہوئے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی. وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، اگر آئندہ بھی قریش کا کوئی حملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر ہونا مقدر ہے، یعنی ہونا آپ کے علم میں ہے کہ ایسا ہوگا، تو مجھے اس کے لیے زندہ رکھیے، کیونکہ میں اس سے زیادہ کوئی تمنا میری نہیں ہے کہ میں اس قوم سے مقاتلہ کروں، لڑائی کروں، جنگ کروں، جہاد کروں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں پہنچائیں اور آپ کو وطن سے نکالا اور آپ کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا، یعنی قریش اور ان کے ساتھی. اور اگر آپ کے علم میں یہ ہے کہ جنگ کا سلسلہ ختم ہو چکا، یعنی اب یہ مدینہ منورہ پر حملہ نہیں کریں گے، تو آپ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائیں، مگر اس وقت تک مجھے موت نہ آئے جب تک بنو قریظہ سے ان کی غداری کا انتقام، یعنی میں ان کا جو حال ہے، جو حشر ہے، وہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں. بنو قریظہ کا فیصلہ ہو جائے، ان کے ساتھ جو معاملہ ہونا ہے وہ ہو جائے، پھر اسی زخم سے مجھے آپ شہادت کی موت عطا فرمائیں. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ حوالے یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فیصلہ فرمائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ ہی نے تم کو حکم دیا ہے کہ اپنے حلیفوں کے معاملے کا فیصلہ کرو اور اچھی طرح کرو. انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ میں مختصر عرض کرتا ہوں کہ ان کے بالغ مرد جو ہے قتل کر دیے جائیں، عورتوں اور بچوں کو باندھی اور غلام بنا لیا جائے، اور ان کا جو مال ہے وہ مال غنیمت کے طور پہ تقسیم کر دیا جائے، ان کے جو گھر وغیرہ ہیں وہ بھی تقسیم کر دیے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ فیصلہ اس حکم خداوندی کے مطابق کیا جو 7 آسمانوں کے اوپر اللہ نے نازل فرمایا. اور آپ کو ایک دلچسپ بات آپ کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ یہ فیصلہ جو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ بالکل تورات کے عین مطابق تھا، جیسا کہ تورات صفرا میں جو ہے وہ باب نمبر 20 آیت نمبر 10 میں، یہ تورات کے باب نمبر 20 اور آیت نمبر 10 میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس میں ہے کہ یہ حکم دیا گیا کہ جب تم کسی شہر کے پاس لڑنے کے لیے پہنچو تو پہلے اس سے صلح کا پیغام کرو، اگر وہ صلح منظور کرے اور تیرے لیے دروازے کھول دے، تمہارے لیے دروازے کھول دے، تو ساری مخلوق جو اس شہر میں پائی جائے وہ تمہاری کیا ہوگی؟
ٹیکس دینے والی ہوگی، خراج دینے والی ہوگی اور تمہاری خدمت کرے گی، اور اگر تم سے صلح نہ کریں بلکہ تم سے جنگ کریں تو اس کا محاصرہ کرو، اور جب خداوند قدوس تیرا خدا اسے تیرے قبضے میں کر دے تو وہاں کے ہر مرد کو تلوار سے قتل کر دو، مگر عورتوں اور لڑکوں اور مواشی کو جو مویشی ہیں ان کو، اور جو کچھ اس شہر میں ہو اس کا سارا جو ہے مال غنیمت لے لو، اور وہ تمہارے لیے ہے، یہ مال غنیمت تمہارے لیے ہے۔ یہ تورات کا حکم تھا اور اس کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی حکم دیا، اس کے مطابق جو ہے وہ یہ فیصلہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کیا۔ اور جب یہ فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ بنو قریظہ کو سنایا گیا تو آپ حیران ہوں گے کہ بنو قریظہ نے کوئی ہیل حجت نہیں کی، کوئی مقابلے کی کوشش نہیں کی، کوئی ہاتھ پاؤں نہیں مارے، بلکہ جس طرح فیصلہ ہوا اسی طرح اس پر عمل درآمد کیا گیا۔ اور مختلف روایتوں میں مختلف تعداد آئی ہے، تقریباً آپ سمجھیں کہ تقریباً کوئی 800-900 ان کے مرد تھے، تقریباً اتنی ہی عورتیں، 1000 کے قریب عورتیں اور بچے تھے، ان کو غلام اور لونڈی بنایا گیا۔ مردوں کو قتل کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ اپنے قلعوں سے نیچے اتر آئے، ان کو جو ہے وہ قیدی بنایا گیا اور مدینہ منورہ میں لایا گیا، بازار میں خندقیں کھدوائی گئیں، اور ایک مکان تھا، ایک انصاری صحابیہ تھیں، ان کا مکان تھا، اس میں ان قیدیوں کو رکھا گیا، اور پھر وہاں سے 2-2 4-4 کر کے بازار میں لایا جاتا اور ان کی گردنیں اڑائی جاتی۔ اس پورے معاملے میں بنو قریظہ کے مرد قتل کیے گئے۔ ہاں، کچھ جو ہے وہ ان قلعوں سے پہلے ہی اتر آئے تھے، وہ اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے، ان کو کچھ نہیں کہا گیا۔ اسی طرح بعض صحابہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ انہوں نے سفارشیں کی، اور ان کی سفارش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا اور ان کو بھی چھوڑ دیا گیا، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی تھے وہ سب قتل کیے گئے۔ اس سارے غزوے میں ایک عورت، صرف ایک عورت جو تھی اس کو قتل کیا گیا، اس لیے اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے ایک قلعے سے چکی کا پارٹ گرایا تھا جس سے خلاد بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، تو ان کے قصاص پر اس عورت جس کا نام بنانا تھا، یہ اس کو قتل کیا گیا، ورنہ کسی عورت کو قتل نہیں کیا گیا، اور اس طرح یہ قتل کیے گئے۔ اس میں آپ کو ان 2 سرداروں کا قصہ بھی ہم آپ کو سناتے ہیں، ایک حیی بن اخطب کا اور ایک کعب بن اسد کا، کہ انہوں نے قتل ہونے سے پہلے کیا کہا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فیصلہ کیا تو اس کے بعد اسی زخم سے خون بہہ نکلا اور اسی سے ان کی شہادت ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سعد بن معاذ کی موت سے عرش ہل گیا، اور ایک روایت میں، بخاری کی ایک روایت میں، کہ آسمان کے تمام دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے اور آسمانوں کے فرشتے ان کی روح کے اوپر آسمانوں پر آنے سے خوش ہوئے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 70,000 وہ فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوئے جو اس سے قبل کبھی آسمانوں سے نازل نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بہت ہی اہم اور بڑے صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اچھا، ہم نے آپ کو یہ تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ یہ 2 سردار حیی بن اخطب اور کعب بن اسد جو قتل کیا گیا، ان کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو میں نے جیسے کہ کہا کہ بازار میں گڑھے کھدوائے گئے اور اس میں 2-2 4-4 کر کے یہ لائے جاتے اور پھر ان کو قتل کیا جاتا، گردنیں ماری جاتی، یہاں تک کہ حیی بن اخطب بھی جو ہے وہ آیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دشمن خدا، کیا اللہ نے تجھے میرے قابو میں نہیں کر دیا؟ کہنے لگا کیوں نہیں، لیکن آپ سے دشمنی رکھنے پر میں اپنے آپ کو قابل ملامت نہیں قرار دیتا، کیونکہ میں اپنے خیال میں آپ پر غالب
آ جانے کا خواستگار تھا، میں چاہتا تھا، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ اس کو یہی منظور تھا کہ مجھ پر آپ کو قابو عطا کر دے۔ میں نے ہر چند دوڑ لگائی، کوشش کی، لیکن جس کی مدد اللہ نہ کرے اس کی مدد کوئی نہیں کرتا۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، لوگوں، اللہ کے حکم میں کوئی خرابی نہیں، بنی اسرائیل پر خدا کی طرف سے یہ لکھا ہوا تھا، مقدر کیا ہوا تھا۔ یہ کہنے کے بعد وہ بیٹھ گیا اور اس کی گردن اڑا دی گئی۔ یعنی آخر وقت تک وہ اسی پر قائم رہا، حالانکہ جانتا تھا، سمجھتا تھا، لیکن ایک چیز جس نے اس کو روکے رکھا وہ تھی تعصب، عصبیت، کہ میں بنو اسرائیل سے ہوں، بنی اسرائیل سے ہوں، اور بنی اسرائیل ساری دنیا کی قوموں پر ان کو فضیلت دی گئی، وہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ یہ عرب جو ہیں یہ حقیر ہیں، اور یہ پیغمبر ان میں آئے ہیں، میں اعلیٰ ہوں تو میں اپنے سے کمتر کو کیسے میں قبول کر لوں؟ یہ وہی بات ہے جو شیطان نے کہی تھی کہ میں آدم کو کیسے سجدہ کروں کہ میں آگ سے بنایا گیا اور یہ مٹی سے بنائے گئے۔ ایسے ہی کعب جو تھا، کعب بن اسد، اس کو بھی جو ہے لایا گیا۔ لیکن اس سے پہلے ایک چیز اور میں اس غزوہ بنو قریظہ کے حوالے سے بتاتا چلوں آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دوپہر تک یہ سلسلہ جاری رہا، ان کو قتل کیا جاتا رہا۔ دوپہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کہ وقفہ کرو، اپنے قیدیوں سے بھلائی کرو، دوپہر کا وقفہ دو، پانی پلاؤ تاکہ ان کو کچھ ٹھنڈک مل جائے، پھر جو باقی رہ گئے ان کو دوپہر کے بعد ان کو قتل کرنا۔ تو یہ جو مخالف تھے اور قیدی تھے ان کو صحابہ نے پانی پلایا، اور گرمی کا دن تھا تو اس گرمی کا بھی خیال کیا گیا، وقفہ دیا گیا۔ جب ٹھنڈک ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جو باقی لوگ رہ گئے تھے ان کو قتل کیا گیا۔ تو اس وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اس معاملے میں بھی خیال کیا۔ کعب بن اسد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پیش کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، جو ابن جواز تھا اس نے تم کو نصیحت کی تھی اور میرے متعلق اس نے سچ کہا تھا، مگر تم نے اس کی نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ کیا اس نے تم کو میرا اتباع کرنے کا مشورہ نہیں دیا تھا، اور یہ نہیں کہا تھا کہ اگر تمہاری ملاقات مجھ سے ہو جائے تو مجھے اس کی طرف سے سلام پہنچا دینا؟ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انتقال کر چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اس نے تم سے یہ باتیں کہی تھیں۔ کعب نے کہا کہ بے شک ابو القاسم، تو رات کی قسم اس نے یہی کہا تھا۔ اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ یہودی مجھے آڑ دلائیں گے، شرم دلائیں گے اور کہیں گے کہ تلوار سے ڈر گیا، تو میں آپ کی اتباع ضرور کرتا۔ اس کو وہ پہلے سے اس نے دعوت دی تھی اپنی قوم کو، اور وہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ کعب بن اسد میں غزوہ احزاب میں آپ کو یہ سنا چکا ہوں، لیکن حیی بن اخطب نے اس کو اس بدعہدی پر تیار کیا، لیکن وہ دل سے چاہتا نہیں تھا۔ اور پھر اس نے اپنی قوم کو جو دعوت دی تھی اس میں 3 باتیں جو رکھی، اس میں سب سے پہلے یہ بات رکھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، یہ وہی پیغمبر ہیں جن کی تورات میں بشارت آئی ہے۔ لیکن صرف اس وجہ سے ایمان سے رہ گیا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی وجہ سے اتنی بڑی خیر سے محروم ہو گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم اس نے قبول کر لی۔ میرے عزیز طلبہ، ابو طالب کے قصے میں بھی یہی ہوا تھا۔ انہوں نے بھی یہ کہا کہ آخر میں جاتے جاتے بھی یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ لوگ کہیں گے اپنے بھتیجے کے، آخر وقت میں اپنے بھتیجے کے دین کو قبول کر لیا، موت سے ڈر گیا۔ تو لوگوں کے کہنے پر، لوگوں کے کہنے کی پرواہ کرنا، ایک حق چیز کو قبول کرنے میں لوگوں کی وجہ سے اس سے رک جانا، یہ عقل مندی والی بات نہیں ہے۔ آج بھی ہم بہت ساری چیزوں سے رک جاتے ہیں کہ لوگ یہ کہیں گے، لوگ وہ کہیں گے، داڑھی رکھ لیں گے تو لوگ کہیں گے جی جو ہے وہ صوفی بن گیا، ملا بن گیا، پانچے اونچے کر لیں گے تو لوگ کہیں گے ملا بن گیا، صوفی بن گیا، لوگ مذاق اڑائیں گے۔ بھائی خیر کے کام ہیں اور اس کے علاوہ دیگر خیر کے کام، تو لوگوں کی وجہ سے ہم خیر کے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ کوئی عقل مندی کا سودا نہیں ہے۔ اس لیے
خیر کے کاموں میں لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اور خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھ کر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ فیصلہ یہ ہوا کہ جو بالغ مردیں لڑنے کے قابل ان سب کو قتل کر دیا جائے اور بچوں اور عورتوں کو جو ہے وہ غلام و لونڈی بنایا جائے۔ لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ساتھ ساتھ حکم دیا کہ چھوٹے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ نہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ بھی دیا کہ چھوٹے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ نہ کیا جائے۔ عزیز طلبہ، اس غزوے میں 2 مسلمان جو ہے بنو قریظہ میں 2 مسلمان جو ہے وہ شہید ہوئے، جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، خلاد بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور منذر بن محمد شہید ہوئے۔ یہ 2 صحابی ہیں جو اس غزوے میں شہید ہوئے تھے۔ بنو قریظہ کی جو زمینیں تھیں، جو ان کے قلعے تھے، ان پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، جس کا قرآن کریم نے اشارہ دیا، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ دِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ۔ یہ آیت جو ہے اسی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتی ہے، اور ان کے دلوں میں ایسا رعب پیدا کیا، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، کہ ایسا رعب پیدا کیا کہ ان میں سے کچھ کو تم قتل کرتے تھے، کتنوں کو تم نے قید کیا۔ بہرحال یہ بنو قریظہ کا واقعہ جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں فتح عطا فرمائی اور بنو قریظہ کا صفایا ہو گیا، اور ان کی یہودیوں کی جو طاقت تھی، اور یہ طاقتور قبیلہ تھا، اس طاقت کا جو گھمنڈ تھا وہ سارا کا سارا خاک میں مل گیا۔ آخر میں ایک واقعہ اور آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں اور اس درس کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر غزوہ خندق میں بھی آیا، بنو قریظہ میں بھی آیا۔ ان کا جو انتقال ہوا، میں نے جیسے عرض کیا کہ شہادت ہوئی، وہ زخم جو ہے اس سے خون بہہ نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب سعد رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے جب ان کا جو ہے زخم سے خون بہنے لگا۔ تو اس وقت وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں اپنے حجرے میں تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب ہی حضرت سعد کا جو ہے وہ خیمہ بھی لگوایا تھا۔ تو فرماتی ہیں کہ اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے رونے کی آواز ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے رونے کی آواز سے الگ پہچان لی۔ ایسے رو رہے تھے، اور یہ لوگ ایسے ہی تھے جیسے اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا رحماء بینہم، آپس میں ایسا ان کا رشتہ تھا، محبت کا اور شفقت کا، ہمدردی کا ایسا رشتہ تھا کہ ان کے انتقال سے یہ حضرات بھی رو رہے تھے۔ بہرحال غزوہ بنو قریظہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ایسے ہی اسی کے ساتھ ہی سورہ احزاب کا رکوع نمبر 3 بھی جو ہے وہ مکمل ہوا۔ ہم رکوع کے آخر میں کتاب میں دیے گئے الفاظ معنی آپ کو یاد کرنے کے لیے دیتے ہیں، تو وہ اسی طرح اس رکوع کے اختتام میں بھی الفاظ معنی دیے گئے ہیں، اور سوال ایک ہی ہے، اور اس کا جو آیتیں ہیں 3 آیتوں کے حصے ہیں، وہ آپ کو جو ہے وہ یاد کرنے ہیں، اس کے ترجمے یاد کرنے ہیں۔ تو یہ ترجمہ آپ جو ہے وہ یاد کریں گے۔ اور کتاب میں تو سوال نہیں دیا گیا، لیکن ہم نے نوٹس میں ایک سوال شامل کیا ہے رکوع نمبر 3 کے حوالے سے، غزوہ احزاب کی آزمائشی گھڑیوں میں اہل ایمان کا طرز عمل کیا تھا۔ اس کا جواب آپ یاد کریں گے۔ اس کے لیے ہم نوٹس کا صفحہ نمبر 9 جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں، وہاں سے آپ اس کا جواب یاد کر لیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا، اور دی گئی ہدایت پر آپ پہلے بھی عمل کر رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی عمل کریں گے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔